السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ایک دلچسپ واقعہ آپ کی نظر کر رہا ہوں جس میں بہترین سبق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیل اللہ کا لقب کیوں دیا؟ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے، کوئی نہ ملا۔ واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا، اس مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں ملک الموت ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں اسے یہ بشارت سنا دوں کہ اللہ نے اسے اپنا خلیل کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہے۔ خدا کی قسم، گو وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں ہو، میں ضرور ان سے جا کر ملاقات کروں گا، پھر اپنی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزار دوں گا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت نے کہا، وہ شخص خود آپ ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا، کیا سچ کہتے ہو؟ فرشتے نے کہا، ہاں، آپ ہی ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا، کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کس بنا پر، کن امور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے؟ فرشتے نے فرمایا، اس لیے کہ آپ ہر ایک کو دیتے ہیں اور کسی سے خود کچھ طلب نہیں کرتے۔ روایت میں یہ تک لکھا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، تب سے آپ کے دل میں اس قدر خوف خدا اور ہیبت رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنایا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرندے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر قرب خدا آپ کو حاصل ہوا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ انسان کو وہ تمام طریقے اختیار کرنے چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل میں کئی دعائیں ہیں، کئی واقعات ہیں، اس سے اسباق حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔